إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا صدق الله العظيم ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ ذوالجلال والاکرام کے لیے خاص ہے، جو پوری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، داتا ہے، انگنت بے شمار داد بے حد و حساب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کروڑہ برکتہ رحمتہ نازل ہوں۔ میری اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ رب العزت مجھے صحیح معنوں میں بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید کا ایک چھوٹا سا آیت کا حصہ تلاوت کیا ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر اگر ہم عمل کریں گے تو ہماری دنیا کے اندر بھی نجات ہو جائے گی اور آخرت کے اندر بھی کامیابیاں مل جائیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ وہ رسول محترم اللہ اکبر جن پر اللہ رب العزت اپنی رحمتیں نازل فرماتے ہیں، اللہ اکبر، وہ رسول محترم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لیے فرشتے دعائے رحمت کرتے ہیں، اللہ اکبر، وہ رسول محترم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اللہ نے ہمارے لیے بہترین نمونہ قرار دیا ہے۔ وہ رسول محترم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک نہ کوئی نبی آیا ہے اور نہ کوئی نبی آئے گا۔ وہ رسول محترم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خوش ہونے سے اللہ رب العزت خوش ہوتے ہیں۔ وہ رسول محترم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے سے اللہ اکبر اللہ رب العزت خوش ہوتے ہیں۔ پیارے بھائیو، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم نافرمانی کریں گے تو پیارے بھائیو اللہ رب العزت کی بھی نافرمانی ہوگی، اللہ اکبر۔ جن کی اطاعت سے ہمیں جنت کا داخلہ ہو جاتا ہے اور جن کی نافرمانی سے ہمیں جہنم نصیب ہو جاتی ہے۔ وہ رسول محترم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی کرنی چاہیے، فرما برداری بھی کرنی چاہیے، آپ کی ایک ایک سنت پر عمل بھی کرنا چاہیے، آپ کے ایک ایک فعل پر عمل بھی کرنا چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من راغب عن سنتی فلیس منی، اللہ اکبر،
جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری سنت سے منہ موڑ لیا، جس نے میری سنت سے اراض کر لیا، فلیس منی، اس کا میرے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ پیارے بھائیو، آج اگر ہم دنیا کے اندر رہتے ہوئے باپ بیٹے کو کہہ دے میرا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے، اللہ اکبر، تو بیٹا پریشان ہو جاتا ہے۔ اور وہ رسول محترم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کہہ دیں فلیس منی، میرا آپ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اللہ اکبر۔ آج ایک باپ اپنے بیٹے کو کہو میرا آپ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، لیکن اگر جس کو نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں کہ فلیس منی، میرا آپ سے کوئی تعلق نہیں، کیوں؟ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اراض کر لیا، منہ پھیر لیا۔ پیارے بھائیو، ایک ایک سنت ہمارے لیے ذریعہ نجات ہے، ایک ایک سنت کے اندر ہماری کامیابی ہے۔ یہ نہیں کہ ہم نے فرض نمازوں سے پہلے سنتے پڑھ لی، وہ سنتے ہوتی ہیں، فرض نماز کے بعد سنتے پڑھ لی، سنتے پوری ہو گئی ہیں۔ انسان کا چلنا، انسان کا پھرنا، بیٹھنا، بازار میں جانا، رمضان المبارک کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کے مطابق روزہ رکھنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کے مطابق سحری کرنا، افطاری کرنا، یہ سارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاعنی فقد اطاع اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اللہ اکبر۔ کیا فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، آپ نے فرمایا من اطاعنی فقد اطاع اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ پیارے بھائیو، ایک حدیث پر عمل کرنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت مل جاتی ہے اور اللہ رب العزت کی بھی اطاعت مل جاتی ہے۔ ومن عصانی فقد عصى اللہ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی اس نے اللہ رب العزت کی بھی نافرمانی کی۔ پیارے بھائیو، یہ جو روزہ ہے ہمارے لیے عذاب سے بچنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ روزہ ایک ڈال ہے، ڈال کسے کہتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور میں جب جنگیں ہوتی تھیں اس وقت صحابہ اکرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بدن پر ایک زرہ پہنتے تھے جنگ کی حالت میں۔ اس زرہ کو پہننے کی وجہ سے نہ کوئی تلوار اثر کرتی تھی نہ کوئی نیزہ اثر کرتا تھا۔ جیسا کہ آج کے موسم میں اگر دیکھا جائے، ہاسپٹلوں میں دیکھا جائے، ڈاکٹروں کا وائرس کے لیے ایک جو ہے لباس تیار کیا ہوا ہے، ہر ڈاکٹر جو ہوتا ہے وہ لباس پہن کر مریض کا علاج کرتا ہے۔ پیارے بھائیو، یہ روزہ جو ہے ہمارے لیے برائی سے بچنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ رب العزت ہماری اصلاح فرمائے۔ ہمارے ملک پاکستان کے اندر 4 قسم کے موسم پائے جاتے ہیں اور اللہ نے ہمیں جو نعمتیں دی ہیں شاید کہ کسی اور ملک کو اتنی زیادہ نعمتیں دی ہوں۔ اللہ اکبر۔ گرمی کا موسم آ جاتا ہے، سردی کا موسم آ جاتا ہے، درمیانہ موسم آ جاتا ہے، اللہ اکبر۔ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کرام کا دور دیکھا جائے، اللہ اکبر، آج بھی اگر اللہ رب العزت آپ کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے، آج بھی جو انسان عمرہ کے لیے جائے گا، اللہ اکبر، وہاں پہ دیکھیں گے کس طرح موسم جو ہوتا ہے اللہ گرم ہوتا ہے، سردی تو ادھر ہوتی نہیں ہے۔ پیارے بھائیو، اللہ رب العزت نے ہمیں نعمتیں دی ہیں، درمیانہ موسم ہے، اس موسم کی قدر کرنی چاہیے، روزے کی قدر کرنی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ ہم تو کہتے ہیں کہ گرمی بہت ہے، روزہ رکھا نہیں جاتا،
صحابہ اکرام کا دور دیکھا جائے، گھروں میں پانی نہیں ہوتا تھا، خشک سالی ہوتی تھی، گرم موسم ہوتا تھا۔ اللہ اکبر، آج بھی اگر مکے اور مدینہ میں دیکھا جائے کتنا خشک موسم ہوتا ہے، کتنا گرم موسم ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں کتنی نعمتیں دی ہیں۔ ہمارے پاس چھتیں ہیں، ہمارے پاس مکان ہیں، ہمارے پاس موٹریں لگی ہوئی ہیں، مسجدوں کے اندر قلین بچھے ہوئے ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں کہ گرمی گرمی کہہ کر ہم اپنی نیکیاں بھی پیارے بھائیوں ضائع کر دیتے ہیں۔ کیا گرمی گرمی کہنے کی وجہ سے کیا روزہ سان ہو جاتا ہے؟ پیارے بھائیوں، ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو سوچنا چاہیے کہ ہم منہ سے کیا نکالتے ہیں۔ اللہ اکبر، گرمی کی وجہ سے روزہ آسان نہیں ہو جاتا۔ اللہ اکبر، پیارے بھائیوں، رمضان المبارک کی قدر کرنی چاہیے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، گرمی کا موسم آ جاتا ہے، رمضان آ جائے تو کہتے ہیں کہ یہ چوسنے والا کون چوسنے والا مہینہ آ گیا ہے۔ پیارے بھائیوں، یہ اللہ نے ہمارے پاس ایک مہمان بھیجا ہے 20 دن کے لیے، اس کی قدر کرنی چاہیے، اس کا احترام کرنا چاہیے۔ سارے کے سارے سال کے جو گناہ ہوتے ہیں ان کو ہمیں معاف کرا لینا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، افطاری کے وقت جب انسان کے منہ سے بدبو آتی ہے تو ایک بھائی دوسرے کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ اکبر، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت افطاری کے وقت انسان کے منہ سے خشک کی وجہ سے جو بو آتی ہے، اللہ اکبر، وہ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کستوری سے بھی زیادہ اللہ رب العزت کو وہ خوشبو پسند ہوتی ہے۔ فضل بن عیاض رحمہ اللہ واسیہ وہ بیان کرتے ہیں، جو رمضان کی قدر نہیں کرتا، جس نے رمضان کو نہیں پایا، پیارے بھائیوں، اس نے اپنی ساری کی ساری زندگی کو ضائع کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ پیارے بھائیوں، رمضان المبارک کی یہ چند گھڑیاں ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ہمیں ان گھڑیوں کی قدر کرنی چاہیے، ان گھڑیوں کا احترام کرنا چاہیے۔ رمضان المبارک کا آخری عشرہ گزر رہا ہے، اس آخری عشرے کے اندر ہم نے کون کون سے عمل کرنے ہیں، ہم نے اس عشرے کو کیسے گزارنا ہے۔ اللہ اکبر، نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آخری عشرے میں ہمیں کون سے کام کرنے چاہیے، ہم سب کو پتہ ہے پیارے بھائیوں کون سے کام کرنے ہیں، لیکن یہ ایک ایمان کی تازگی کے لیے، توجہ دلانے کے لیے، فکر کے لیے یہ بیان کیا جاتا ہے۔ پیارے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اس آخری عشرے کے اندر ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ اللہ اکبر، زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے، کیونکہ اس عشرہ میں ایک رات وہ آتی ہے جس کی عبادت 1000 مہینوں سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ اللہ اکبر، اس آخری عشرے کے اندر وہ رات آتی ہے جس کی عبادت 1000 مہینوں سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ پیارے بھائیوں، اس آخری عشرے کی زیادہ سے زیادہ قدر کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت کا زیادہ سے زیادہ تقرب حاصل کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار کرنا چاہیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر جاگا کرتے تھے اور گھر والوں کو بھی جگاتے تھے۔ اللہ اکبر، اس آخری عشرے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارے مہینے سے زیادہ، پہلے 20 دنوں سے زیادہ اس آخری دنوں میں زیادہ سے زیادہ عبادت کیا کرتے تھے۔ آخری دنوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کمر بستہ ہو جاتے تھے، خوب عبادت کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، جتنی محنت آخری عشرے میں کرتے تھے اتنی محنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فعل کو، اس طرز عمل کو سامنے رکھ کر ہمیں وقت گزارنا چاہیے، وقت کی قدر کرنی چاہیے۔
وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ پیارے بھائیوں، اس آخری عشرے کے اندر ایک تو عبادت کرنی چاہیے، دوسرا اعتکاف کا بہترین جو طریقہ ہے عبادت کا، اللہ اکبر، اعتکاف جو ہے وہ بہترین ذریعہ ہے عبادت کا۔ اعتکاف کے اندر رہتے ہوئے انسان کو عبادت زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے۔ اعتکاف سے مراد یہ ہے کہ انسان دنیا کے سارے معاملات کو چھوڑ کر، دنیا کے سارے معاملات سے منقطع ہو کر صرف اور صرف اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال اعتکاف کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر عمل کرنا چاہیے، دنیا کو چھوڑ کر اللہ رب العزت کے گھر آ کر اعتکاف میں بیٹھ کر سارے دنیا کے معاملات چھوڑ کر اللہ رب العزت کا زیادہ سے زیادہ تقرب حاصل کرنا چاہیے۔ اعتکاف کے اندر بیٹھ کر قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنی چاہیے، سچے دل سے توبہ کرنی چاہیے۔ پیارے بھائیوں، مسجد سے باہر اگر کوئی دنیا کا کام پڑ جائے، حتیٰ کہ اگر دینی معاملات کے لیے بھی کوئی کام ضروری پڑ جائے، تو پھر بھی اعتکاف کی حالت میں باہر نہیں جانا چاہیے۔ ہمیں ان مسائل کا علم ہونا چاہیے کہ ضرورت پڑ جائے دنیا کے معاملات تو دور کی بات ہے، دین کے معاملات کے بارے میں بھی باہر جانا پڑ جائے تو ہمیں نہیں جانا چاہیے۔ اعتکاف کا یہ ایک طریقہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کی حالت میں نفلی عبادت کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کیا کرتے تھے۔ پیارے بھائیوں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرض نماز سے پہلے اور بعد میں 5 نمازوں کے اندر جتنی بھی سنتیں آتی ہیں جو انسان مکمل کر لیتا، اللہ رب العزت اس انسان کے لیے جنت کے اندر گھر بنا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پیارے بھائیوں، یہ جو ہیں چھوٹی چھوٹی باتیں، چھوٹی چھوٹی سنتیں، ان سب پر عمل کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد اعتکاف کی حالت میں جو انسان مسجد میں ہوتا ہے، جو اعتکاف نہیں بیٹھا، وہ بھی فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد مسجد کے اندر بیٹھا رہتا ہے حتیٰ کہ سورج نکل آتا ہے۔ ایک روایت میں 2 رکعتیں آتی ہیں، ایک روایت میں 4 رکعتیں آتی ہیں۔ جو انسان فجر کی نماز کے بعد مسجد میں بیٹھا رہتا ہے، سورج طلوع ہو جاتا ہے حتیٰ کہ اشراق کی نماز پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اسے حج اور عمرے کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ پیارے بھائیوں، ایک انسان کے پاس طاقت نہیں ہے، وہ اللہ کے گھر میں نہیں جا سکتا، وہ اس سنت کو تو زندہ کر سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت ہماری اصلاح فرمائے۔ اللہ اکبر۔ قیام اللیل آخری عشرے کے اندر قیام تو سارا مہینہ کرنا چاہیے، لیکن آخری عشرے کے اندر پیارے بھائیوں طاق راتیں آ جاتی ہیں۔ ان طاق راتوں کے اندر ایک رات ایسی ہے جس کا تذکرہ قرآن مجید میں آتا ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے نازل کیا ہے اس رات کو، لیلۃ القدر کی رات میں۔ کیا نازل کیا؟ قرآن مجید۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اور آپ کیا جانے لیلۃ القدر کیا ہے؟ پیارے بھائیوں، اللہ اکبر، ہم تو کہتے ہیں 27ویں رات جو ہوتی ہے وہ لیلۃ القدر کی رات ہوتی ہے۔ 5 راتیں جو طاق راتیں ہیں، ان طاق راتوں کے اندر لیلۃ القدر کو تلاش کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ من قام رمضان، جس نے قیام کیا رمضان میں ایمان و احتسابا، ایمان کی حالت میں، ثواب کی نیت سے، غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اللہ اکبر۔ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے اگلے اور پچھلے سارے کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ پیارے بھائیوں، ابھی وقت ہے، ابھی چند دن باقی ہیں، قیام کریں، لمبا قیام کریں، کثرت سے عبادت کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں،
ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ قرآن مجید کی آیت ہے کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون۔ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو کم سوتے تھے، ان تاک راتوں کے اندر، آخری عشرے کے اندر راتوں کو کم سوتے تھے، زیادہ جاگا کرتے تھے۔ وبالاسحار هم یستغفرون، سحری کے وقت اپنی بخشش مانگتے تھے اللہ رب العزت۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے آسمان دنیا پر اللہ اکبر اللہ رب العزت آ جاتے ہیں جب سحری کا وقت ہوتا ہے، حل من مستغفرین، اللہ کہتے ہیں ڈائریکٹ اپنے بندے سے مخاطب ہیں، حل من مستغفرین، ہے کوئی میرا بندہ جو مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے؟ اللہ اکبر۔ کس وقت؟ اللہ اکبر۔ وبالاسحار هم یستغفرون، سحری کے وقت اللہ رب العزت آسمان دنیا سے نیچے آ جاتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ حل من مستغفرین، ہے کوئی میرا بندہ جو میرے سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے؟ اللہ اکبر۔ اس کے بعد اللہ رب العزت اپنے بندے سے کیا کہتے ہیں؟ حل من مستشفین، ہے کوئی بیمار ایسا آدمی جو مجھ سے شفا مانگے میں اسے شفا دے دوں؟ حل من مسترزقین، ہے کوئی میرا بندہ جو مجھ سے رزق مانگے میں اسے رزق دوں؟ پیارے بھائیو، سحری کے وقت، تہجد کے وقت اللہ رب العزت آسمان دنیا سے نیچے آ جاتے ہیں اور اپنے بندوں کو پکار پکار کر کہتے ہیں اللہ اکبر، کون ہے جو میرے سے رزق مانگے؟ کون ہے جو میرے سے شفا مانگے؟ کون ہے جو میرے سے بخشش طلب کرے؟ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی زندگی کے لیے حد الامکان کوشش کی ہے کہ انسان جو ہے دنیا سے کامیاب ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان، پہلے روایت بیان کی تھی، جو انسان سارے دن کی سنتیں پوری کر لیتا ہے اللہ رب العزت اس کا گھر جنت کے اندر بنا دیتے ہیں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے جو انسان ظہر سے پہلے 4 رکھتے اور ظہر کے بعد 4 رکعتیں پڑھ لیتا ہے، اللہ رب العزت اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ 2 روایات ہیں پیارے بھائیو، اللہ رب العزت ہماری اصلاح فرمائے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث سنی تھی، یا ایھا الناس افشوا السلام، اے لوگوں سلام کو عام کر دو۔ اللہ اکبر۔ افشوا السلام، ہر چھوٹے بڑے کو، جو چلتا ہے جو گاڑی ہے ہر ایک کو سلام کہنا چاہیے، جو جاننے والا ہے یا نہ جاننے والا ہر ایک کو سلام کرنا چاہیے۔ اور اطعموا الطعام، آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطعموا الطعام، ایک دوسروں کو کھانا کھلایا کرو، ایک دوسروں کا خیال رکھا کرو، مسکینوں کو کھانا کھلایا کرو۔ اس سے کیا ہو جاتا ہے؟ انسان کے اندر سے قدور سے نفرتیں ختم ہو جاتی ہیں، پیار محبت ایک پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، لیکن کتنی پیاری باتیں ہیں۔ یا ایھا الناس افشوا السلام، اے لوگوں سلام کو عام کر دو، اطعموا الطعام، ایک دوسروں کی دعوتیں کیا کرو، واصلوا الارحام، صلہ رحمی کیا کرو۔ صلہ رحمی کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ اگر صلہ رحمی سے خطبہ شروع کیا جائے ایک لفظ پہ خطبہ ختم نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ آگے بات بڑھتی جائے گی۔ آج غور کریں کہ ہم صلہ رحمی کیا کرتے ہیں، صلہ رحمی کا معنی کیا ہے، صلہ رحمی کسے کہتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ پیارے بھائیو، اپنے بھائیوں کا خیال کرنا، ہمسایوں کا خیال کرنا، والدین کا خیال کرنا، رشتہ داروں کا خیال کرنا، گلی محلے کا خیال کرنا، اللہ اکبر، ہر ایک انسان کی قدر کرنا۔ واصلوا الارحام، صلہ رحمی کو توڑنے کی بجائے صلہ رحمی کو جوڑنا چاہیے، رشتہ داری کو توڑنے کی بجائے رشتہ داری کو جوڑنا چاہیے۔ پیارے بھائیو، واصلوا الارحام، آگے بہت ہی خوبصورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وصلوا باللیل والناس نیام، جب لوگ غفلت کی نیند سو جاتے ہیں
اللہ اکبر، والناس نیام، اللہ اکبر، وصلو باللیل والناس نیام۔ جب لوگ آدھی رات کے وقت غفلت کی نیند میں سو جاتے ہیں تو اللہ کے حضور سجدہ ریزی کرنا چاہیے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ تو ان چار کام کرنے سے ہمیں کیا ملے گا؟ وہ کون سے کام ہے؟ یا ایھا الناس افشوا السلام، سلام کو عام کرو، اطعموا الطعام، ایک دوسروں کو کھانا کھلاؤ، واصلوا الارحام، صلہ رحمی کرو، رشتہ داری کو جوڑو، رشتہ داری کو توڑو نہ، وصلوا باللیل والناس نیام۔ آدھی رات کے وقت انسان جو ہے اللہ کے حضور سجدہ ریزی کرے تو ہمیں کیا ملے گا؟ یہ کام کرنے سے ہمیں کیا ملے گا؟ تدخلوا الجنت بسلام، تو تم سلامتی کے ساتھ جنت کے اندر داخل ہو جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ آج ہم اس احادیث کے اندر سارا کچھ آ جاتا ہے، ساری کی ساری انسان کی زندگی اس حدیث کے اندر ہے۔ صلہ رحمی بھی ہے، اسلام بھی ہے، ہمسائے بھی ہیں، رشتہ داری بھی ہے، سجدہ ریزی بھی ہے۔ پیارے بھائیوں، ان ساری باتوں کا خیال کرنا چاہیے۔ اللہ ہماری اصلاح فرمائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ مجھے آخری عشرے کے اندر زیادہ سے زیادہ کیا کرنا چاہیے؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ تو اس دعا کو زیادہ سے زیادہ پڑھا کر، اللہم انک عفو، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تحب العفو، تو معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی، اے اللہ تو مجھے بھی معاف فرما۔ اللہ اکبر۔ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اس آخری عشرے کے اندر ہمیں جو عمل کرنے چاہیے، جو فعل کرنے چاہیے، اللہ اکبر۔ پیارے بھائیوں، عبادت ہے، قیام ہے، روزہ ہے، صدقاتے ہیں، صدقہ فطر ہے، عید الفطر ہے۔ پیارے بھائیوں، نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو انسان رات کو وضو کر کے سوتا ہے، اللہ کو پہلی بات تو یہ ہے کہ وضو کے فائدے کیا ہیں؟ پیارے بھائیوں، جب انسان بسم اللہ پڑھ کر وضو کرتا ہے، ہاتھ دھوتا ہے، ہاتھوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد انسان کلی کرتا ہے، زبان سے جو گناہ کیے جاتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، چہرہ صاف ہو جاتا ہے، آنکھوں کے ساتھ جو ہم نے زیادتی کی یا کسی کو دیکھا ہے وہ ہمارے سارے کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جس پاؤں کے ساتھ ہم چل کر جاتے ہیں، اس وضو کی وجہ سے اللہ رب العزت ہمارے سارے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ جو انسان یہ وضو کر لیتا ہے اس کے بعد پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ جو انسان وضو کرنے کے بعد اس دعا کو پڑھ لیتا ہے، نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس انسان کے لیے اللہ رب العزت جنت کے آٹھوں کے آٹھے دروازے کھول دیتا ہے۔ جو وضو کرنے کے بعد اس دعا کو پڑھتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ وضو کرنے کا تیسرا فائدہ کون سا ہے؟ جو انسان رات کو وضو کر کے سوتا ہے، اللہ رب العزت اس انسان کے لیے ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ دین تو پیارے بھائیوں بہت انسان ہے، کمی ہمارے اندر ہے، سستی ہمارے اندر ہے، اللہ رب العزت ہماری اصلاح فرمائے۔ جو انسان رات کو وضو کر کے سوتا ہے، اللہ رب العزت اس کے لیے ایک فرشتہ مقرر کر دیتے ہیں۔ جب انسان رات کو سوتا ہے پھر کروٹ بدلتا ہے، فرشتہ اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اے اللہ اس کو معاف فرما، اس پر اپنا رحم فرما۔ اللہ اکبر۔ اگر جب کروٹ بدلتا ہے انسان وضو کی حالت میں سویا ہے، جاگ آ جاتی ہے، آنکھ کھل جاتی ہے، اس وقت انسان جو بھی اللہ سے مانگے گا اللہ اسے عطا کر دیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ وضو صحیح طریقے سے کیا ہو، وضو کر کے سویا ہو۔ ایک تو اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، ایک فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہماری اصلاح فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آخری عشرے کے اندر
ہمارا جو فعل ہے، جب رمضان المبارک کا مہینہ گزر جاتا ہے، اللہ اکبر، عید کی نماز سے پہلے پہلے ہم نے صدقۃ الفطر یعنی جس کو ہم فطرانہ کہتے ہیں وہ ادا کرنا ہوتا ہے۔ فطرانہ کیوں ادا کرتے ہیں پیارے بھائیوں؟ سارے رمضان کے روزے جو رکھے ہوتے ہیں، اگر ان کے اندر کسی قسم کی کمی کوئی رہ گئی ہے، کوئی کوتاہی ہو گئی ہے، اس فطرانے کی وجہ سے اللہ رب العزت، صدقۃ الفطر کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کمی کو پورا کر دیتے ہیں۔ پیارے بھائیوں، صدقہ جو فطر ہوتا ہے عید کی نماز سے پہلے ادا کرنا چاہیے۔ جس نے عید کی نماز کے بعد ادا کیا وہ صدقہ فطر نہیں ہے، وہ فطرانہ نہیں ہے، وہ ایک صدقہ ہے۔ یہ نہیں کہ انسان 5 دن پہلے عید سے 5 دن پہلے ادا کر دے، جس دن رات چاند نظر آئے 1 دن پہلے کرتے، آخری رات کو آخری دن کو ادا کرنا چاہیے۔ اور فطرانہ کتنا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر، آج کا اگر حساب لگایا جائے 2.5 کلو گندم جو ہے اس کے جتنے پیسے بنتے ہیں وہ ہمارا فطرانہ ہے۔ گورنمنٹ نے جو گندم کا اعلان کیا ہے اس حساب سے ہم 2.5 کلو کے پیسے لگا لیں، کتنے بنتے وہ ہمارا فطرانہ ہے۔ اگر عید کی صبح، عید کی رات اگر ہمارے اندر، ہمارے گھر میں اللہ رب العزت نعمت دیتا ہے، بیٹی دیتا ہے، بیٹا دیتا ہے، پیارے بھائیوں اس کا بھی فطرانہ ادا کرنا ہے۔ اللہ اکبر، فطرانے سے کیا ہوتا ہے؟ روزوں کی کمی جو کوتاہی ہوتی ہے وہ کمی ہو جاتی ہے، اور مسکینوں کو کھانا بھی مل جاتا ہے، اور مسکینوں کو کھانا بھی مل جاتا ہے، وہ بھی ہماری خوشیوں میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، پیارے بھائیوں، کیا جو غریب لوگ ہوتے ہیں کیا ان کے پاس ہمت نہیں ہے؟ انہوں نے فطرانہ نہیں ادا کرنا؟ اللہ اکبر، پیارے بھائیوں، جو غریب لوگ ہیں جن کو فطرانہ لگتا ہے انہوں نے بھی فطرانہ ادا کرنا ہے، انہوں نے بھی فطرانہ ادا کرنا ہے۔ اگر ان کے پاس ہمت نہیں ہے، لوگ ان کی مدد کرتے ان میں سے، اگر اس میں نہیں ہے اپنے پاس جو ہمت ہے اس میں سے فطرانہ ادا کریں، کسی دوسرے بھائی کو دیں۔ اس بات پہ ہم غور نہیں کرتے، ہر انسان فطرانہ لینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ پیارے بھائیوں، پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو حاصل کرنا چاہیے، ان ساری کی ساری باتوں کا خیال کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، فطرانے کے بعد عید کی نماز آ جاتی ہے۔ اللہ اکبر، پیارے بھائیوں، عید کی نماز آ جاتی ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، یرید اللہ بکم الیسر، اللہ رب العزت ارادہ رکھتے ہیں تمہارے لیے آسانیوں کا، ولا یرید بکم العسر، اور نہیں ارادہ رکھتے اللہ رب العزت کہ تم کو تنگ کیا جائے، تم کو تنگی کی جائے، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا اور اس گنتی کو پورا کرنا چاہیے، رمضان کے مہینے کی گنتی کو پورا کرنا چاہیے۔ جب چاند نظر آ جائے وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ تو اللہ کی بڑائی بیان کرنی چاہیے، تکبیریں بلند کرنی چاہیے، عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اللہ نے جو تم کو ہدایت دی ہے، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ اللہ اکبر، پیارے بھائیوں، نماز عید جو ہوتی ہے، عید کے نکلنے سے پہلے ہمیں کون سے عمل کرنے چاہیے؟ اللہ اکبر، عید والے دن ہمیں خوشبو لگانی چاہیے، اللہ اکبر، اچھا لباس پہننا چاہیے۔ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت ہی خوبصورت فرمان ہے، جب تم گھر سے نکلو تو 7 کھجوریں کھا کر پھر گھر سے نکلو۔ اللہ اکبر، عید کی نماز کے لیے پیدل چل کر آنا چاہیے، گھر والوں کو ساتھ لے کر آنا چاہیے، راستہ بدل کر جانا چاہیے۔ پیارے بھائیوں، ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو ہمیں عمل کرنا چاہیے، اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ خوشی کے موقع کے اوپر ہم لوگ اس بات کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اللہ رب العزت ہماری اصلاح فرمائے۔ اللہ اکبر، نماز عید سے پہلے کوئی نماز نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر، جب مسجد میں آنا ہے تو عید کی نماز ہی ادا کرنی ہے۔ پیارے بھائیوں، جب عید کا چاند نظر آ جاتا ہے، جس کو ہم چاند رات کہتے ہیں، تو ہماری حالت کیا ہوتی ہے؟ ہم شاپنگ کے اندر گزار دیتے ہیں، رشتے داروں کو ملنے کے لیے چلے جاتے ہیں، عید دینے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ پیارے بھائیوں، وہ رات، عید کی رات جس کو ہم چاند رات کہتے ہیں، وہ بہت ہی قیمتی رات ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، سارے مہینے کی جو محنت ہوتی ہے اس رات کے اندر ہوتی ہے، صبح کی عید کی نماز کے اندر ہوتی ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ عید کی نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے، عورتیں بھی عید کی نماز پڑھنے کے لیے آتے، وہ توجہ ہی نہیں دیتے۔
پیارے بھائیوں، جس عورت نے نماز بھی نہیں پڑھنی وہ بھی عید کی نماز میں آئے، کم تو کم اس دعا کے اندر، عید کی نماز کے بعد جو دعا ہوتی ہے اس کے اندر شامل ہو جانا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ فرشتے کہتے ہیں اللہ یہ تیرے بندے، انہوں نے سارے رمضان کے روزے رکھے، قیام کیا، اللہ اکبر، قرآن مجید کی تلاوت کی، تو اللہ کہتے ہیں فرشتوں میں اپنے بندوں کو کیا دوں؟ فرشتے کہتے ہیں اے اللہ میرے بندوں کو پوری پوری اجرت دو، میرے بندوں کو پوری پوری مزدوری دو، اے اللہ پورا مہینہ تیرے حکم پر چلتے رہے۔ اللہ اکبر۔ جیسے آج انسان صبح ایک مزدور جو ہوتا ہے مزدوری کرتا ہے، شام کے وقت اس کی پوری مزدوری ملنی چاہیے۔ فرشتوں نے کہا اللہ ان کو معاف فرما، تو اللہ رب العزت نے کہا جو انسان عید والے دن عید کی نماز پڑھتا ہے، عید کے اندر شامل ہوتا ہے، اس کے اندر دعا کے اندر شامل ہوتا ہے، یہ وہ ہمارا انعام کا جو ہے خوشی کا دن ہوتا ہے۔ جب انعام کا دن ہوتا ہے، انعام کا ٹائم ہوتا ہے، ہم توجہ نہیں کرتے۔ پیارے بھائیوں عید کی نماز پڑھنی چاہیے۔ عید کی نماز کے اندر ہمیں خوشیاں ملتی ہیں، اللہ سے انعام ملتے ہیں جو ہم نے سارا مہینہ اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق زندگی گزاری ہوتی ہے۔ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں فرشتوں جاؤ بندوں کو جا کر پیغام دے دو میں نے ان کو معاف کر دیا ہے۔ فرشتوں گواہ رہنا، جس طرح انہوں نے پورا مہینہ میرا حکم مانا ہے، میرے حکم کے مطابق زندگی گزاری ہے، فرشتوں گواہ رہنا میں نے ان کو آج معاف کر دیا ہے۔ جب ہم دعا کرتے ہیں عید کی نماز پڑھنے کے بعد دعا کرتے ہیں، باہر نکلتے ہیں اس حال میں نکلتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں معاف کر دیا ہے۔ پیارے بھائیوں ان ساری باتوں پر عمل کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ہماری نیکی قبول ہو گئی ہے؟ اللہ اکبر۔ امام غزالی وقت کے بہت بڑے امام تھے، فرماتے ہیں کسی نے پوچھا کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ہماری نیکی قبول ہو گئی ہے؟ تو امام صاحب نے بہت ہی خوبصورت انداز میں یہ بات بتائی کہ جو انسان جس کے دل سے سچی توبہ کے بعد جو انسان نیکی کرتا ہے، اللہ اکبر، اس کے بعد دوسری نیکی کو تلاش کرتا ہے، دوسری نیکی کے لیے تیار ہو جاتا ہے، یہ سمجھ لو اللہ رب العزت نے میری نیکی کو قبول کر لیا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو صحیح معنوں کے اندر جو کچھ بیان کیا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو باقی دو دن جو رہ گئے ہیں اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں کے اندر زیادہ سے زیادہ رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے
عید الفطر کی نماز انشاءاللہ العزیز 6:30 بجے مسجد میں ادا کی جائے گی. وقت کا خصوصی طور پہ کیا رکھا جائے بچوں؟ عید الفطر کی نماز انشاءاللہ العزیز 6:30 بجے مسجد میں ادا کی جائے گی. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فقال تعالى في مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون